الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ دل ہلا دینے والی کڑک، یہ کڑک کیا ہے؟ اور آپ کو کیا معلوم یہ کڑک کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پردانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ پھر جس کے پلڑے نیکیوں کے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی سخت دہتی ہوئی آگ ہے۔ پچھلے فرمان میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کو کتنے پیار سے یاد فرماتا ہے جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اور اپنا مال خرچ کر کے اپنے روب دار گھوڑے پالتے ہیں، جن کے سینوں کی آواز بھی دشمنوں کے لیے خوفناک ہوتی ہے۔ ان کے سموں کی ضرب سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے اور گرد و غبار اٹھتی ہے، اور صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کر کے ان کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ اور کفار کے متعلق فرمایا کہ یہ بدبخت سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب فائدے حاصل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی محبت ان کو اندھا کر دیتی ہے اور ان کو بھول جاتا ہے کہ قبروں سے نکلنا ہے، اور ان کے اعمال لوگ خیالات سب کو ظاہر ہونا ہے، اور ان کو ان کا بدلہ ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حساب اس طرح لے گا کہ وہ ان کے سارے حالات سے باخبر ہوگا۔ یہ عظیم مصیبت کا دن ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس کی برکت اور طاقت سے انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزار کر سرخرو ہو سکتا ہے۔ آج کے فرمان میں اسی ہولناک وقت کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ دل کو ہلا دینے والی کڑک ہوگی، اور یہ کڑک کیا ہوگی؟ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پردانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ جن کے اچھے مال کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش و عشرت میں ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان کو ہاویہ میں بھیجا جائے گا، جہاں دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ بڑا ہولناک وقت ہوگا۔ اس وقت اس سختی سے وہی بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے ان انوار و تجلیات سے اپنے دل روشن کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہیں۔ یہ ایسی نسبت ہوگی کہ انسان کے دل و دماغ روشن ہوں گے اور طاقتور ہوں گے۔ شیطان اور اس کے پیروکار کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی لطف دکھا کر گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ہی افضل یقین کرتے ہوئے پاک اور صاف رہتا ہے۔ آج کی محفل اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، تاکہ ہم یاد الہی سے اپنے سینوں کو صاف کر کے اس کے حصول کے قابل بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔